واقعی کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ آج میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، رہنمائی چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابو ہریرہ یعنی کہ بلی والا، یہ ان کا لقب تھا، لیکن ان کا اصل نام عبد الشمس تھا یعنی سورج کا بندہ، لیکن شہرت ان کو ہریرہ کے نام سے ہی حاصل ہوئی۔ وہ ایک مشہور صحابی تھے، وہ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں ایمان لے کر آئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 سال قبل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت یہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ انتہائی عبادت گزار اور متقی صحابی تھے۔ وہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں شامل ہوتے تھے اور دین کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ کئی وقت فاقوں میں گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور لا کر بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے تھے۔ کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن کھانا کھائے ہوئے بہت دن گزر گئے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ کمر تک سیدھی نہیں ہو رہی تھی، کہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور لا کر بیچتے۔ تو دل میں یہ ہیلا کیا کہ مسجد نبوی کے ایسے راستے پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں سے صحابہ اکرام کا گزر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایسے راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ اکرام گزریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نکلے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، اور یہ سوال صرف اسی لیے کیا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ پھر اتنے میں حضرت عمر فاروق گزرے اور اسی طرح میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے مجھے اس کا جواب دے دیا اور وہ وہاں سے گزر گئے اور مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اتنے میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے اندر سے پہچان لیتے ہیں، ان کے چہرے کے آثار کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اور پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو حضور نے گھر والوں سے کہا، کیا کچھ موجود ہے؟ جواب آیا، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ کہا کہ اے ابو ہریرہ، جی حضور۔ فرمایا کہ صوفہ کے چبوترے پر جو بیٹھے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ حضور کو ان کا بھی خیال تھا۔ صرف دودھ کا ایک پیالہ اور حضرت ابو ہریرہ 70 لوگوں کو بلا کر لے آئے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کو دودھ کا پیالہ دیا اور اس پر نظر رکھی۔ اس شخص نے جی بھر کر دودھ پیا، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسرے نے، تیسرے نے، 70 لوگوں نے دودھ پی لیا، لیکن دودھ کا پیالہ بھرا رہا۔ لگتا تھا کہ اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہریرہ، کون رہ گیا ہے؟ حضرت ہریرہ نے فرمایا، آپ اور میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہریرہ تم پیو۔ حضرت ہریرہ نے جی بھر کر دودھ پیا، لیکن پیالہ بھرا رہا۔ کہا اور پیو۔ انہوں نے رچ کر دودھ پیا۔ کہا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، مجھے قسم ہے اس رب کی، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرمایا۔ اس واقعے سے 2 جہانوں کے سردار کی شان کا پتہ لگتا ہے کہ کیسے ایک دودھ کا پیالہ 70 لوگوں کے لیے پورا ہو گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور رہنمائی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔
ملتے ہیں دوبارہ کسی اور ایمان افروز واقعے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔